أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما اور رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، آیت 165 سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت، بھلا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قد اصبتم تو بے شک پہنچائی ہے تم نے بھی مثلیہا اس سے دگنی۔ اگر تمہیں ایک مصیبت آئی ہے تو تم اسے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے احد کا تذکرہ ہے، تو بدر میں مسلمانوں نے بھی کفار کے 70 افراد مارے تھے اور 70 ہی کو قیدی بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں تو تم بھی تو ان کے اتنے ہی افراد قتل کر چکے ہو اور اتنے ہی قیدی بھی بنا چکے ہو، اور پھر ان کو شکست بھی ہوئی بدر میں۔ قلتم انا ھذا، اب کہتے ہو کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ جب کفار ہارے، انہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے مقصد کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑا، تم ہار گئے ہو تو تم کیوں متزلزل ہو رہے اور کہتے ہو مصیبت کیوں آ گئی؟ اصل میں یہ ایک کامن کوشچن تھا اس کو، جو منافق تو اٹھا ہی رہے تھے مگر مومنوں کے بھی ذہن میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود ہے، صحابہ کی جماعت ہے، دین کے لیے جنگ ہو رہی ہے، خالص دین کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ ایک طرف واقعتاً حقیقتاً دین کے لیے مومن کھڑے ہیں اور دوسری طرف حقیقی کافر کھڑے ہیں جو دین ہی کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کافر جیت گئے اور مسلمان ہار گئے، تو ایسا کیوں ہوا؟ کوشچن یہ لاجیکل کوشچن ہے، اگر ہم بھی ہوں گے تو یہی سوچیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جب ایک شکست آئی، جب بدر میں فتح آئی، تب تو تم لوگوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئی، الحمدللہ بہت مسلمانوں نے شکر گزاری کی۔ اب آج اگر میری طرف سے شکست آ گئی، تم ہار گئے، تو دین پر اعتراض اٹھا رہے ہو، سوال کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے شکست کیسے ہو گئی؟ تو سنو، کل ہوا من عند انفسکم، کہیں یہ تمہارے نفسوں کی کمائی، یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تم لوگ ہل گئے۔ واقعہ آپ کو پتا ہے، مسلمان ہل گئے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے شکست ہو گئی، مال کی محبت غالب آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ یہی آزمائش تب بھی تھی، یہی آزمائش آج بھی ہے، آج بھی دنیا کی محبت غالب۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ اختیار کیا، اللہ کا کو یاد رکھا اور نماز ادا کی۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئی ہے، وہ صحیفے جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر آئے۔ تو وہی مسئلہ ہے، دنیا پرستی ہمارا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے، تو بڑا محدود سا کھانا تھا، کسی نے کھانے پر بلایا تھا مگر بڑا محدود سا کھانا، تھوڑا سا سادہ سا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ غم نہیں ہے کہ تم غریب رہو گے، مجھے تو یہ غم ہے کہ تمہارے پاس دنیا آئے گی جیسے پہلی امتوں کے پاس آئی اور تم دنیا میں ڈوب جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال۔ تو دنیا پرستی ہماری مصیبت بن گئی ہے، ہماری کمزوری بن گئی۔ اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں ہم کہ بستر ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، بڑی تعداد تو ہے ہی بے نمازی، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ فجر اور عشاء نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں؟ بستر نہیں اٹھنے دیتے۔ تو جو بستروں سے اٹھ کر نمازیں ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں جان دینا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہتے ہو شکست کیوں ہوئی؟ تمہاری اپنی وجہ سے ہوئی، تم دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، اللہ اور رسول کی اطاعت پر مال کی محبت کو چنا تم نے، تو سزا مل گئی۔
صحابہ نے، جیسا کہ میں نے کہا یہ مثال کے لیے ہے واقعہ، صحابہ نے تو اپنی غلطی کو اپنے خون سے دھو دیا، اپنی جانیں قربان. سچ مچ ایسے واقعات ہیں احد کے کہ دل انسان کا ہل جاتا ہے. صحابہ نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے نثار کی، نچھاور کی، اس طرح جانے نثار کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. لہٰذا صحابہ پر یہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، یہ ہمارے لیے ایک واقعہ اللہ نے مثال بنا. آج بھی ہماری تباہی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ دنیا پرست. سب دنیا میں لگے ہوئے، سب دنیا کے پیچھے بھاگ، عالم بھی، سیاستدان بھی، اور عام افراد. کسی کو کسی چیز سے غرض نہیں، نہ دین سے، ملک سے بھی نہیں، صرف پیسہ کمانے کی دھوم ہے. اسی لیے تو ہر کوئی اپنے بچے باہر سیٹل کر رہا ہے، جہاں زیادہ پیسہ مل رہا ہے، جہاں زیادہ کمفرٹ مل رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ جن ملکوں میں ہم سیٹ کر رہے ہیں وہ غیر اسلامی ممالک ہیں. جو کچھ بھی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے اسلام نافذ تو نہیں ہے، مگر بہرحال جو کچھ بھی ہے کچھ تو لمیٹیشنز ہیں. کچھ بھی نہیں دیکھتے. ایک خاتون جو ہیں ان کے بیٹے آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو جب وہ گئے پڑھنے کے لیے گئے تھے پہلے، پھر بعد ازاں آہستہ آہستہ سیٹل ہوئے، جس طرح سب کا ہوتا ہے. تو وہ ایک اسٹور پر جاب کرتے تھے ایوننگ میں، اور اسٹور پر جو ہے وہ شراب بھی بیچتے تھے. ظاہر ہے وہاں تو ہر اسٹور پہ بکتی ہے، جیسے آپ کے یہاں کولا وغیرہ بکتی ہیں. تو وہ کہنے لگی، مجھے پوچھنے لگی کہ ٹیچر کیا یہ کمائی جائز ہوگی میرے بیٹے کے لیے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، وہاں پر کوئی ایسا اسٹور آپ کو ملے گا جس پر حرام اشیاء نہ بکتی ہو؟ وہاں تو سور بھی بکتا ہے. کوئی ایسی جگہ آپ کو ملے گی؟ کہتی ہے نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ بھیجنے سے پہلے سوچنا تھا. بھائی وہاں تو ہر، جیسے ہمارے ہر جنرل اسٹور پر بوتلیں اویلیبل ہے نا، وہاں ہر جنرل اسٹور پر بیئر وغیرہ، وائن وغیرہ بکتی ہے، کیونکہ لوگ پیتے ہیں، عام پیتے ہیں. جیسے ہم گھروں میں رکھتے ہیں بوتلیں وغیرہ، وہ گھروں میں وائن وغیرہ رکھتے ہیں. وائن ذرا قیمتی ہوتی ہے بھی، اور زیادہ نشے والی ہوتی ہے، بیئر کم نشے والی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں. اوبیسلی ہمیں نام شام نہیں آتے، نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو وہ عام دکھتی ہے. آپ کے یہاں جیسے چکن سینڈوچز بکتے ہیں بیکریز پر، اسی طرح وہاں پر سور کے بھی بکتے ہیں، کیونکہ لوگ کھاتے ہیں. وہ کوئی مسلم ملک تھوڑی. پھر وہاں پر ایک اور مسئلہ، کچھ عرصے بعد وہ کہنے لگی میرا بچہ بہت نمازی تھا، وہاں اس نے نمازیں چھوڑ دی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی صبح یونیورسٹی جاتا ہے، یونیورسٹی سے سیدھا وہ اپنے کام پر چلا جاتا ہے، کام کے بعد وہ جب رات کو گھر آتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو کبھی وہ کہتا ہے میں ساری قضائیں پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں، کیونکہ نہ یونیورسٹی میں نماز کے لیے ٹائم دیتے ہیں، نہ کام پہ نماز کے لیے وہ وقفہ دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، یہ باتیں آپ نے بھیجنے سے پہلے سوچ لی تھی؟ آپ نے اس کو دبئی میں تو نہیں بھیجا کہ جہاں جا کر بے نمازی بھی نمازی ہو جائے. دبئی میں، عرب امارات میں، جارڈن میں، عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں نماز کی پابندی ہے، لہٰذا وہاں گئے ہوئے بے نمازی بھی نمازی ہو جاتے. تو میں نے کہا آپ نے وہاں تو نہیں نا بھیجا، آپ نے جہاں بھیجا ہے وہیں کے حالات میں کیوں بھیجتے؟ پیسے کے لیے. جو بھی باہر بھیجتے اپنے بچوں کو پیسوں کے لیے، ان کی جدائی کا غم بھی سہتے، پیسوں کے لیے بھیج دیتے کہ ہمارے بچے پیسے کمائیں، خوشحال ہو جائیں. دنیا ہے نا، تو ہم سب صرف دنیا چن رہے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو دنیا ہی ہماری مصیبت ہے. یہی اس وقت ہوا، یہی غلطی ہم آج کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہو مصیبت کہاں سے آئی، ہار کیوں گئے، تمہاری اپنی کمائی ہے. جس وقت تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی جگہ پر مال کی محبت کو چنا تھا، اسی وقت تمہاری شکست ہوئی. سبحان اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے. اگر بدر میں 313 کو جو نہتے تھے جتا سکتا ہے 1000 کے لشکر پر، تو تم لوگ جب جنگ کے لیے باقاعدہ تیار ہو کر آئے، ہرا بھی سکتا ہے تمہیں، وہ مالک ہے. دیکھیے بدر میں مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بدر میں مسلمان قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لہٰذا انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا 8 تلواریں تھی، 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، باقی لوگ پیدل تھے. اتنے حالات خراب نہیں تھے، مسلمان جنگ کی تیاری کر سکتے تھے، مگر تیاری کی نہیں نا، جنگ کا خیال ہی نہیں تھا، قافلہ پکڑنے نکلے تھے. تو لشکر آ گیا، اب اللہ نے حکم دیا کہ لشکر کا مقابلہ کرو گے اور اسی حال میں کرو. صحابہ راضی ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نہتے 313 افراد کو 1000 کے جنگ کے لیے تیار لشکر پر فتح فرشتے اتارے مدد میں.
اب احد میں مسلمان تیار ہو کر نکلے تھے پوری اپنی تیاری کے ساتھ، تعداد کا غم نہیں تھا، تعداد ویسے ابھی بھی کفار کی 4 گنا تھی، مسلمان 700 تھے، کفار 3000 تھے، 4 گنا تھے مسلمان سے۔ لیکن پہلے حلے میں مسلمانوں نے کہاں تک کھدیڑ دیا تھا، بھگا دیا تھا، مگر جیسے ہی مال کی محبت میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوئی، ارادے سے نافرمانی نہیں کی، غلطی ہوگی، غلطی سے کی، لیکن آپ دیکھیں پاسا پلٹ گیا۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری فرما برداری کرو گے تو میں نحتوں کو غالب کر دوں گا، میری نافرمانی کرو گے تو میں باوجود تیاریوں کے ہرا دوں گا۔ ہم بھی تو ہارے ہوئے ہیں، سارے روتے رہتے ہیں نا، پیسے نہیں ہیں، مہنگائی ہو گئی۔ بھیا جب روٹی 2 روپے کی تھی تب بھی کھلانے والا وہی تھا، روٹی 20 کی ہو گئی تب بھی کھلانے والا وہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کھلانے والے کے ساتھ تعلقات کیسے، آپ اللہ کی فرما برداری کریں گے اللہ سب کچھ دے گا، نافرمانی کریں گے تو وہ بے نیاز، اسے کیا فرق پڑے۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو تمہیں فتح یاب کر دے اور چاہے تو تمہیں سبق سکھانے کے لیے آزمائش کر دے۔ وما اصابکم، جو تمہیں پہنچا، یوم التقی الجمعان، آمنے سامنے ہونے، 2 جماعتوں کے ہونے والے دن، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے، تمہیں جو آزمائش پہنچی اس دن جب 2 گروہ آمنے سامنے ہوئے احد کے دن، وہ اللہ کے حکم سے۔ اصل میں جو منافق تھے، خاص طور پر عبداللہ بن ابی ودبخ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دے رہا تھا کہ 2 لوگ میجر فیصلہ کرنے والے تھے، بیسیکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، ایک ہی تھے، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑنا ہے تو صحابہ مان لیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اکثریت کی بات پر عمل کرتے تھے۔ جب بھی کوئی معاملہ اجتماعی ہوتا تھا نا تو آپ رائے لیتے تھے، اور جس حق میں رائے ہو جاتی تھی وہی کرتے، چاہے وہ پھر آپ کی اپنے مرضی کے خلاف۔ تو رائے عامہ یہ بن گئی تھی کہ میدان میں جا کر لڑے، تو آپ نے رائے مانی۔ تو آپ عبداللہ بن ابی بار اس طرح کی باتیں بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی نہیں انہوں نے برتی، دور اندیشی سے کام نہیں لیا، تو آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہم لوگ ہار بھی گئے اور ہمارے 70 افراد بھی مارے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ آپ بہت مروت والے تھے، آپ کے خلاف کوئی بات کرتا تھا آپ چپ رہتے تھے، آپ جواب نہیں دیتے، کبھی نہیں دیتے۔ لہٰذا آپ نے بالکل پلٹ کر نہیں کہا کہ بھائی اکثریت کا فیصلہ تھا، ریزن بھی نہیں، آپ نے ریزننگ بھی نہیں کی، کیونکہ سب کو پتا تھا ریزن، آپ نے ریزننگ بھی نہیں کی کہ بھائی اکثریت کی رائے تھی یا کچھ بھی ایسا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، جسٹ سائلنس۔ اور میں آپ کو بتاؤں بدتمیزی کا ہی بہترین جواب ہے سائلنس، چپ ہو جائے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، تو اب اللہ نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ تم پر مصیبت کہاں سے آ گئی، تم ہار کیسے گئے؟ تو جو کچھ بھی بدر والے دن ہوا، سوری احد والے دن ہوا، وہ اللہ کا حکم ہے، یعنی فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شکست بھی پھر اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے نا، وجوہات ہزار ہو، فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں شکست دی، شکست دلوائی تمہیں، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ میں آزما لوں مومنوں۔ دیکھیں جی اچھے وقت میں تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، دوستی کا ٹیسٹ تو پھر برے وقت میں ہوتا ہے۔ جیت گئے تو ہم مسلمان، ہار گئے تو نہیں نہیں اللہ تو بڑا کمزور ہے ہم نہیں مانتے، تو پھر ایسا دین تو نہیں چاہیے، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا کھا لو تو کڑوا کڑوا تھو، ایسا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا دونوں سہنے پر، دین میں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالے تو وہ ہمارے رب ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں بھی دیتے ہیں تو وہی ہمارے رب دیتے ہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شکست میں تمہیں جو مبتلا کیا، جو شکست کی تکلیف سے تمہیں گزارا، اس لیے گزارا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کو آزما تو لوں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی ذرا آزما لوں، ذرا کھل جائے نا مومن کون منافق کون۔ ایک شکست ہوئی مومنوں نے، تکلیف مومنوں کو بہت ہوئی، اصل تکلیف ہوئی مومنوں کو، منافقوں کو کس بات کی تکلیف، وہ تو ساتھ بھی نہیں تھے اصل میں۔
تکلیف تو مومنوں کو ہوئی، اپنے مومن بھائیوں کی شہادت کی تکلیف ہوئی، جو لوگ شہید ہو گئے ان کے جو گھر والے تھے ان کی تکلیف کی بھی تکلیف ہوئی. اس کے علاوہ جو ہار گئے، ظاہری بات ہے، تو قوم کی ہار تھی نا، اس کی بھی ان کو تکلیف ہوئی، امت کی ہار کی بھی تکلیف ہوئی. ان کو پتا تھا کہ اب ایک مشکل وقت ہم پر آئے گا، اس کی بھی ان کو تکلیف تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس کی بھی ان کو تکلیف تھی. مومن ہی تکلیف میں تھے لیکن صابر تھے. جب بدر میں فتح ملی مومن شکر گزار تھے. اب احد میں شکست ہوئی، مومنوں نے صبر کیا، صبر کیا، کوئی شکوہ نہیں. اور وہ الٹا رو رہے تھے، رو رہے تھے، استغفار کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہماری غلطی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ہماری غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھی مارے گئے، ہماری غلطی کی وجہ سے ہم شکست تھے دو چار تھے. تو اللہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں معاف کر دے. وہ الٹا شرمسار تھے، وہ الٹا نادم تھے. نہ تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے. دیکھیے دو الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. دکھ ہونا ایک فطری امر ہے. جیسے آپ کا کوئی مرتا ہے، اللہ سب کو زندگی دے لیکن موت ایک حقیقت ہے، تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، فطری امر. خوشیاں تو نہیں منائیں گے نا، دیں گے تو نہیں بانٹیں گے، تکلیف ہوگی، کوئی اپنا مرے گا. لیکن دوسرا ہوتا ہے ڈپریشن ہو جانا، میں نے خودکشی کر لینی ہے، میں نے مر جانا ہے، میرا کھانے کو دل نہیں کرتا، میرا کالج جانے کو دل نہیں کرتا، میرا نوکری پہ جانے کو دل نہیں کرتا، کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، سب کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. یہ رویہ مومن کا نہیں، یہ کافر کا رویہ. مومن غمزدہ تھے، بہت غمزدہ تھے، بہت دکھی تھے، لیکن کوئی ڈپریسڈ نہیں تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اللہ کو بلیم نہیں کر رہے تھے. وہ منافقوں کی طرح منہ کھول کھول کر یہ نہیں پوچھے تھے شکست کیوں ہوئی. انہیں خود احساس تھا غلطی ہم سے ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، اللہ نے تو ہمیں نصرت شروع میں ہی دے دی. اگر یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو 12 بجے تک میدان صاف ہوتا اور مسلمان فتح یاب ہوتے. تو وہ اپنی غلطی پر استغفار کر رہے تھے، اپنی خطا پر نادم تھے، اللہ سے استغفار کر رہے تھے، دکھی تھے، دکھی تھے لیکن دل شکستہ نہیں تھا. اب منافق جو بار بار منہ اٹھا کر سوال کر رہے تھے کہ جی ہم کیوں ہارے، ہم کیوں ہارے، تو وہ مومن یہ نہیں کرتے، اور نہ مومنوں نے اس وقت کیا. وہ تو بہترین مومنین تھے، وہ خود جانتے تھے، وہ خود اپنا احتساب کر رہے تھے کیوں ہارے. کسی مومن نے یہ سوال نہیں کیا، ایک منافقوں کا سوال تھا. یہ جواب جو اللہ نے دیے ہیں نا، یہ اس لیے دیے ہیں کہ ہم بعد میں آنے والے سچویشن کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو مومن جو ہے بالکل پرسکون تھے، غمزدہ تھے لیکن ڈپریسڈ نہیں تھے، ہمت ہارے ہوئے نہیں تھے. اگلی جنگ میں تھے، آپ دیکھیں غزوہ احزاب میں ڈٹ گئے، تو گھبرائے نہیں. ہاں دکھی تو، دکھی ہونا، آپ دیکھیں ہاتھ سے آئی چیز نکل جائے تو کتنا غم ہوتا ہے، ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں آپ کیلا چھیل رہے ہو اور پھسل کے گر پڑے، غم ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر جائے، غم ہوتا ہے. تو ہاتھ سے آئی فتح نکل جائے. مسلمان اس حد تک جیت چکے تھے کہ میں نے آپ کو کہا کفار پیچھے ہٹتے ہٹتے اتنے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ اپنی خیمہ گاہوں سے بھی آگے نکل گئے. اب تو صرف ان کو تھوڑا اور 2 کلومیٹر بھگانا باقی تھا کہ وہ مکہ کے رخ نکل جاتے، بس جنگ ختم. گھنٹے ڈیڑھ کا کام باقی تھا. اور اس وقت جب جنگ جیت چکے تھے، جیتی ہوئی بازی ہار گئے، تو پھر تکلیف تو ہوئی. اور وہ بھی چھوٹی سی بات سی. یعنی آپ فرض کریں کہ آپ کسی کوئز میں شریک ہوں اور 1 کروڑ روپیہ ملنا ہو، اور آپ کے 10 سوال ہو، آپ 9 سوالوں کے جواب دے دیں، آخری سوال پر بیس ہو کہ بھئی اگر اس سوال کا جواب دے دیا تو 1 کروڑ روپیہ آپ کا، ورنہ نہیں. اور آپ اس آخری سوال کا جواب نہ دے سکیں، کتنا غم لگے گا. تو صحابہ کی یہ جنگ تو اللہ کی رضا تھی، ان کا کام تو خالص لوجہ اللہ. تو جنگ میں جیتی ہوئی بازی ایک چھوٹی سی غلطی سے ہار گئے، اس بات سے بہت رنجیدہ. لیکن رنج اور بات ہے اور ڈپریشن اور بات ہے، ڈپریسڈ نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا، میں نے کہا ذرا آزما تو لوں مومنوں کو اور منافقوں کو. اب اللہ تو سب جانتے ہیں، تو کیا کس کو بتانا تھا کون مومن ہے کون منافق؟ وہ مسلمانوں کو بتانا تھا، کیونکہ معاشرہ ایسے نہیں نہ چل سکتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون نہیں، اور کون ساتھ ہے یہ پتا چلتا ہے مشکل وقت میں. جو مشکل میں ساتھ ہے وہ ساتھ ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. جو مصیبت کے وقت بھاگ گیا
وہ ساتھ نہیں، ساتھی نہیں ہے. لہذا بات یہ ہے، آپ دیکھیں نا، آپ بارات لے کر نکلے کسی کی تو راہ چلتے بیچ میں ناچنے لگ جاتے ہیں، وہ کون سی بات ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو تو کون اٹھانے آتا؟ مشکل میں جو ساتھی ہے وہ ساتھی ہے بھائی، اچھے کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں. لہذا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی مسلم معاشرہ جو تھا مدینہ میں قائم ہونے والا، اس میں منافق ملے ہوئے. اب اللہ نے ان کو کھول دیا، کیونکہ دیکھیں منافقت کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہے گا. 3 گروہ رہیں گے، مسلمان، کافر اور منافق. کافر تو کھلے ہیں، مسلمان بھی کھلے ہیں. اب منافقوں کا اندازہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے، مومنوں کو ہونا چاہیے. اب یہ اندازہ کیسے ہوگا؟ ان کے رویوں سے ہوگا. مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، تکلیف دیں گے، بات کا بتنگڑ بنائیں گے، باتیں خراب کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی حرکتوں سے پتہ لگے گا کہ یہ منافق. باقی کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کئی مسلمانوں سے بہتر ہو. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے عمدہ صحابیوں میں سے ہیں. اچھا، ان کی بیوی نے ان کی کمپلین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فجر کی جماعت میں نہیں آتے، اٹھاتی رہتی ہوں نہیں اٹھتے. آپ نے کہا صفوان کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے کو پتا ہے میں لیٹ اٹھتا ہوں، کچھ اٹھا ہی نہیں جاتا. اب ظاہر ہی بات ہے، لیٹ اٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صبح 7 بجے اٹھتے ہوں گے، صحنوں میں سوتے تھے، اٹھ تو جاتے تھے مگر جماعت نکل جاتی، گھر پہ نماز پڑھتے. تو انہوں نے کہا مجھے، میں بڑی کوشش کر چکا ہوں، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا. آپ نے کہا اچھا، جب اٹھا کروں تو سب سے پہلے نماز ہی ادا. میں اس بات کو پہلے آپ پر واضح کر رہی ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے تو 10 بجے اٹھ کے پڑھتے تھے، جماعت میں نہیں پہنچ پاتے تھے. مگر جیسے فرض کریں کہ آج کل جیسے 3:30 فجر ہو جاتی ہے تو 4:30 اٹھے تو اس وقت پہلے فجر پڑھے، جماعت میں نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سے اور صحیح العقیدہ مومن اور جانثار مسلمانوں میں سے. دوسری طرف عبداللہ بن ابی تھا، منافق ہے، قرآن خود کہتا ہے منافق ہے، اللہ نے گواہی دی منافق ہے. سورہ منافقون میں اللہ نے کلیئرلی کہا، منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے خود کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ منافق ہے، یہ بھی میں گواہی. عبداللہ بن ابی کو اللہ نے کلیئرلی منافق کہا، ٹھیک ہے. اور رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ہے. اور اس کے مرتے پر اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو ڈانٹا. سورہ توبہ میں پڑھیں گے آپ کہ کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ کے نماز جنازہ پڑھانے پر بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گی. اس کے بارے میں کلیئرلی کہا اللہ نے، ٹھیک ہے. لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف میں پڑھتا رہا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دکھاوے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنا نیک ہوں. فجر کی نماز میں پہلی صف میں آنے کا مطلب یہ ہے اذان سے بھی پہلے پہنچ جانا. جی سر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز فجر کی ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اذان سے بھی تھوڑی پہلے پہنچ جانا نا، تبھی تو پہلی صف میں کھڑا ہو پاتا تھا ہمیشہ. پر ساری زندگی مگر منافق. کیا مطلب ہے کہ آپ اعمال سے نہیں پہچان سکتے، آپ اعمال سے نہیں پہچان سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تمہارے درمیان ایسے افراد اٹھیں گے جو تمہیں اونڈے منہ جہنم میں گرائیں گے. صحابہ نے کہا ہمیں پہچان بتا دے. آپ نے کہا کوئی پہچان نہیں ہوگی. تم ان کی نمازیں دیکھو گے تو رشک کرو گے ان کی نمازوں پر، اور تم ان کی عبادتیں دیکھو گے تو تم ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر محسوس کرو گے، مگر وہ اللہ کی قسم جہنمی. منافق. تو پھر منافق کی پہچان کیا ہے؟ یہی پہچان ہے. آپ بقرہ میں بھی پڑھائے ہیں نا، جب اندھیرا طاری ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں. خود غرض مطلبی، مصیبت میں ساتھ چھوڑ جانے والے اور مصیبت میں اضافہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے، یہ ہے منافق. تو پھر جب شکست ہوئی، اچھا اب بدر کی فتح کے موقع پر عبداللہ بن ابی مسلمان ہوا ہے. جب بدر میں فتح ہو گئی نا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافق ایمان لے آئے تاکہ خبر رہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اللہ نے بہت کی شکست سے انہیں ننگا کر دیا، کھل کر سامنے آ گیا. وکیل علیہم، کہا گیا انہیں تعالو آؤ قاتلو جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اوِدفعوا یا دفاعی کر لو. قالو کہنے لگے لو نعلم، اگر ہم جانتے کہ تعلن جنگ ہوگی لتبعناکم، ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے.
اللہ کہتے ہیں جب تم نے منافقوں سے کہا کہ جنگ میں ساتھ چلو تو کہنے لگے کہ جنگ نہیں ہونی، اگر جنگ کا یقین ہوتا تو ہم رکتے. یعنی کہ ایک تو گروہ وہ تھا جو ساتھ نکلا ہی نہیں، اور دوسرا آپ کو پتا ہے جو 300 واپس پلٹ آئے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں نہیں لگتا جنگ ہوگی، اگر جنگ کا یقین ہوتا تو ہم رک جاتے. تو اللہ نے کہا کہ جب کہا گیا انہیں کہ چلو اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنا چاہتے، مدینے کے لیے دفاع کے لیے رک جاؤ، مدینہ میں رہتے تو ہو نا، بیوی بچے تو رہتے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے رک جاؤ. تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ہم بے شک وہ للکفر کفر سے یوم دن اس دن اقرب زیادہ قریب تھے، من ان میں سے للایمان ایمان کی نسبت. اس دن یہ لوگ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یعنی جب یہ لشکر کو چھوڑ کر واپس آئے ہیں، ایمان تو لا چکے تھے لیکن قریب تھے کفر کے. انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ایک طرح، اسلام کے لشکر کو تنہا چھوڑ. یقولون کہہ رہے تھے بھی افواہہم اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں. زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو دلوں میں نہیں. یعنی کہ منہ سے کہہ رہے تھے جنگ کا امکان نہیں ہے، ہمیں نہیں لگتا جنگ ہوگی ورنہ ہم رک جاتے. اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے، ورنہ مدینے سے نہ جاتے. چال چلی، ساتھ گئے اور جنگ سے ایک دن پہلے اپنے منافقوں کے ساتھ ساتھ کچھ سادہ دل مسلمانوں کو بھی بہکا کر ساتھ لے آئے. اب جب جنگ سے عین پہلے 300 لوگ چلے گئے، 1000 میں سے 300 چلے گئے، ایک ہی ساتھ چلا گیا نا، تو باقیوں کا کچھ نہ کچھ مورال تو ڈاؤن ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ فرق نہیں پڑتا، انسان ہے، دلوں پر غم تو آتا. تو لہٰذا وہ مسلمانوں کا جو مورال ڈاؤن کرنا مقصود تھا ان بے حیاؤں کا، وہ انہوں نے چال چلی. تو یہ پوری چال چل کر آئے تھے. تو اللہ کہتے ہیں یہ زبان سے جو باتیں کر رہے تھے نا، وہ ریزن نہیں تھی، ریزن تو ان کی منافقت تھی، ان کی چال. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو جو وہ چھپاتے ہیں. منافقت چھپاتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. اللہ تو دل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بے شک سچ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے دل اور تمہارے خیال کے درمیان حاضر. خیال دل میں بعد میں آتا ہے، اللہ کریم پہلے جانتا ہے. اسے رب کے سامنے تو سب واضح ہے، اس سے کیا چھپائے گی. الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، وقعدوا خود بیٹھ گئے، لو اگر اطاعونا اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا مارے نہ جاتے. اب ایک گروہ وہ ہے جو خود تو بیٹھے رہے، اپنے بھائیوں سے بھی کہنے لگے ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، یہ قبیلہ خزرج سے تھا. تو اپنے قبیلے کے جو لوگ شہید ہو گئے تو ان کے گھر والوں سے کہنے لگا، خود تو گیا نہیں نا جنگ میں، جا کر واپس آ گیا تھا بدبخت. اور ساتھیوں سے یعنی کہ قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا اگر میری بات ماننی ہوتی نا، ساتھ آ گئے ہوتے تو آج تم لوگ ان پہ رو نہ رہے ہوتے، مرے نہ ہوتے. اللہ کہہ دے کل ان سے کہو فَتْرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، دور کریں. دال را حمزہ روٹ ہے، در ہوتا ہے ہٹانا. فَتْرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اپنے نفسوں سے موت ہٹا کر دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. یعنی جب تمہاری موت کا وقت آئے مت مرنا نا. تم اپنے ساتھیوں کو جو جنگ میں قتل ہونے سے بچا سکتے تھے تو اپنی جان بچانا، جب موت آئے تو مت مرنا، کہنا میں نے کوئی نہیں مرنا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو بیکار باتیں مت کرو. ہر بندے نے وہی مرنا ہے جہاں اس کی موت. بدر میں بھی تو 14 لوگ شہید ہوئے تھے ماشاءاللہ. شہادت تو انعام ہے اللہ، یہ تو نصیب والوں کو مل گئی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنی آخری دنوں میں، یعنی کہ بہت دفعہ انہوں نے کہا آخری دنوں میں. وہ بیمار ہو گئے، تقریباً 92 سال کی عمر پائی ماشاء اللہ، اور 92 یا 95 آئی تھنک 92، بہرحال اتنی ہی تھی، 90 پلس ایج تھی. تو بوڑھے ہو گئے تھے، تو بیمار ہو گئے تھے، تو بستر پر تھے، تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. اور اپنے ملنے جلنے والوں سے اکثر کہتے تھے کہ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ ساری زندگی میں نے جنگیں کی، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں ملے گا جس پر تمہیں زخم کا نشان نہ ملے، مگر عورتوں کی طرح بستر پر رہتا. ایک دوست ملنے آئے تو ان سے کہنے لگے بلاؤ ان لوگوں کو جو موت کے خوف سے میدان جنگ میں نہیں جاتے، مجھے دیکھیں، میں نے ساری عمر شہادت کی تمنا کی اور بستر پر عورتوں کی طرح مر رہا ہوں. تو موت تب آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، وہ مالک. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں اگر اتنے ہی قابل ہو، اتنی ہی موت تمہارے بس میں ہے تو اپنی موت ٹال دینا جب آئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، قُتِلُوا جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت سمجھو.
अच्छा, मुर्दा मत समझो से क्या मुराद, कि वो मरे नहीं? नहीं, मर तो वो गए हैं, ठीक है, मर गए। जो शहीद हो जाता है, क्या उसकी बीवी दूसरी शादी नहीं करती? क्या उसकी वरासत तकसीम नहीं होती? वो मर चुके हैं। लेकिन अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि आम बंदे का मरना और अल्लाह की राह में जान देना, ये दो चीजें बराबर नहीं है। वो एक मर्तबा शहादत है। देखिए, कयामत के दिन जो स्टेटस है, सबसे बड़ा दर्जा है नबियों का। नबियों के बाद सिद्दीक, जो नबियों की तस्दीक करे, अव्वल अव्वल ईमान लाने वाले साल। और सिद्दीक के बाद शहीद, शहीद के बाद आलिम का दर्जा है। कि एक बंदे ने अल्लाह की राह में अपनी जान ही दे दी, बहुत बड़ा दर्जा है जी, बहुत बड़ा दर्जा। इसका ये मकाम है कि खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह सब गुनाह माफ कर देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर इंसान मरने के बाद दुनिया में नहीं आना चाहे, जो बख्शा गया वो दुनिया में नहीं आना चाहेगा। लेकिन जो शहीद है, वो चाहेगा कि मैं फिर दुनिया में जाऊं, फिर अल्लाह की राह में जाऊं, फिर दुनिया में जाऊं, फिर अल्लाह की राह में जाऊं। और आप खुद कहते हैं, आप कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं 100 बार अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, और 100 बार जिंदा किया जाऊं, और 100 बार कत्ल किया जाऊं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जान देना और मर जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो मुराद ये है कि उनका बड़ा मकाम है। आज भी जब कोई शहीद होता है तो हम ये नहीं कहते वो मर गया, हम कहते वो शहीद हुआ। आपकी आर्मी में भी आज भी कोई नौजवान जब शहीद होता है तो घर वालों को आकर मुबारकबाद दी जाती है, कहते हैं आपको मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया। आप किसी के मरने पर जाकर मुबारकबाद दे सकते हैं? क्योंकि मौत एक अलग चीज है और शहादत एक दर्जा है जी। शहादत के तो अगले, शहीद के तो अगले पिछले बख्शे जाएंगे। शहीद के तो माँ बाप, जाहिर है माँ बाप भेजते हैं तो वो महाज पर जाता है ना, बीवी भेजती है तो वो महाज पर जाता है ना। उसके बच्चे बेशक वो छोटे होते हैं, नहीं भेजते, लेकिन वो सब्र करते हैं अपने बाप के पीछे। तो हर रिश्ते को अजर मिलेगा। शहीद की माँ होना, शहीद का बाप होना, शहीद की बीवी होना, ये सब आजाद है, सब आजाद है, बहुत बड़े आजाद है, मामूली बातें नहीं। लिहाजा शहीद को मुर्दा मत करो, ये मत समझो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझा रहे हैं कि जंग में जाकर अल्लाह की राह में जान दे देने वाला और घर में मर जाने वाला, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। और जो अल्लाह के दीन की इतनी फिक्र करेगा, क्या अल्लाह उसकी फिक्र नहीं करेगा? बल अहयाउन, वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, युर्ज़क़ूना, रिस्क दिए जाते हैं, वो अपने रब के पास जिंदा है, रिस्क दिए जाते हैं। अब इस आयत को लेकर जी बड़े किस्से बनते हैं, हालांकि बनने की रीजन नहीं है ना। इस घर में शहीद का फेरा है, यहाँ चराग जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? यहाँ शहीद बाबा की रूह आती है ना। सारे बाबे भी जिंदा है कब्रों के अंदर, सारे पीर साहब भी जिंदा है। ये जी बात ये है, आप आयत ही को पढ़ लें तवज्जो से, आपको पता लग जाएगा। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून, वो अपने रब के पास जिंदा है और रिस्क दिए जाते हैं। कहाँ जिंदा है जी? रब के पास। आप तो रब के पास नहीं जिंदा, आप तो दुनिया में बैठे हुए, है ना। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम रब के पास नहीं। रब के पास तो मर के जाना है। तो वो अल्लाह के पास पहुंचे हैं इल्लीयीन में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए बेहतरीन मेहमान नवाजी कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्लीयीन में शुहदा के लिए दो दो जन्नतें बनाई गई, यानी कि दो उनके लिए रुकने के मकामात बनाए गए हैं, जहां जो शुहदा है वो आराम करते हैं, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बयान है, समझ गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कह रहे हैं, मेरे पास जिंदा, इस दुनिया में तो वफात पा गए ना, ठीक है। फरीहीना, खुश हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, उस अता पर जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दी। यानी जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अता किया है, वो उस पर बड़े खुश हैं। वयस्तबशिरूना, और खुशखबरियां पाते हैं, बिल्लज़ीना, उनके मुतल्लिक, लम नहीं, यल्हक़ू, मिले, बिहिम, उनसे, मिन खल्फिहिम, उनके पीछे मौजूद हैं। और उन्हें खुशखबरियां दी जाती हैं उन लोगों के बारे में जो अभी उनसे नहीं मिले, पीछे मौजूद है। इनकी दुनिया में जो अफराद मौजूद हैं, जब इल्लीयीन में नेक अफराद जब पहुंचते हैं तो अपने साथियों के बारे में पूछते हैं, ये हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई नेक शख्स मरता है, उसकी रूह ले जाई जाती है, तो जो उससे पहले नेक अफराद, जो उसके साथी वगैरह होते हैं, वफात पा चुके होते हैं, उनको इत्तला दी जाती है, उनको कहा जाता है चलो तुम्हारा फलां दोस्त आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए चलो। फरिश्ते उन रूहों को हमराह लेकर आते हैं, जो जान पहचान के होते हैं। फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं, मुबारक देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलो तुम भी बख्शे गए, जो इल्लीयीन में आ गया बख्शा गया, कि तुम भी बख्शे गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो मर के आता है, अब
جو پہلے مرا اور جو اب مر کر آئے ان کے درمیان کوئی اور مرا ہے، تو پھر اس کے بعد میں پوچھتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، کہتے فلاں کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس نہیں پہنچے. تو وہ نیا آنے والا کہتے ہیں مگر وہ تو مر چکا. پھر فرشتے کہتے ہیں اس کی بات نہ کرو، وہ تم لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو سجین ہے. تو لہٰذا جو جنگوں میں اکٹھے شہید ہوتے ہیں، یہ حدیث تو نہیں ہے مگر اس سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جب علیین میں پہنچتے ہیں سب تو ملتے ہیں کہ اچھا یہ شہید ہو گئے، پہنچ گئے، ہمارا فلاں فلاں ساتھی رہ گئے. تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، اپنے وقت پر وہ بھی آئے گا تمہارے ساتھ. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے ابھی ان سے نہیں ملے ان کے لیے خوشخبریاں پاتے ہیں. تو ان کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں تو تمہارے ساتھی مومن ہیں، لیکن ابھی ان کی زندگی باقی ہے، اپنے وقت پر وہ بھی آن ملیں گے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کبھی خوف ہوگا نہ وہ دکھی ہوں گے. علیین میں بھی وہ سکون سے رہیں گے، قیامت بھی ان کے لیے انعام کا دن ہے اور جنت بھی ان کے لیے ہے. جو علیین میں پہنچ گیا بھائی آگے سب معاملے ٹھیک ہو گئے انشاءاللہ. یستبشرون، خوش ہوتے ہیں وہ، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں پر، وفضل، فضل پر. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے فضل. کیوں خوش ہوتے ہیں جی؟ اللہ نے عطا کر دیا. یعنی کہ دیکھیں جی ہم دنیا میں صرف ازیوم کر سکتے ہیں. آپ نے بہت کچھ سنا ہے، یہ جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، لیکن اگر آپ وہاں تو جائیں گے نا تو آپ چیزوں کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. میں بھی ہو جاؤں، کیونکہ ہم نے ویسی چیزیں دیکھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ویسی چیزیں نہیں دیکھی، ویسی خوبصورت قیمتی چیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو ہم سن کر بھی صرف گمان کر سکتے ہیں، ہے نا. سمندر دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا. تو گمان کر سکتے ہیں، لیکن سمندر کی وسعت کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے جب تک اس کے کنارے جا کر نہ کرتے، ہے نا. تو جنت تو بہت ہی عظیم چیز ہے. تو ہم جنت کی نعمتوں کا تذکرہ پڑھتے تو ہیں پر ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے. وہ تو جب جنت میں جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی اور ان کی اعلیٰ کوالٹی کا پتہ چلے گا، تب ہم کہیں گے اچھا یوں ہے، یہ خوبی ہے. تو وہ پھر تبھی ہوگا جی احساس. لہٰذا وہ اللہ کی نعمتیں جب مل رہی ہیں اور فضل مل رہا ہے تو وہ اس پر خوش. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، ان کی نعمتیں انہیں عطا کرے گا، ان کی اجر ضائع نہیں ہوں گے. الذین، وہ جنہوں نے استجابوا حکم مانا، للہ اللہ کا، والرسول رسول کا، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم القرح، جبکہ ان کو زخم لگ چکا تھا. للذین احسنوا، ان میں سے جو نیکوکار ہے، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور متقی ہے، اجر عظیم، ان کا اجر عظیم ہے ان کے لیے. یہ جی احد کا بالکل نیکسٹ ڈے جس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. احد کی جنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے، رات بھر آرام فرمایا، صبح فجر کی نماز پڑھی اور حکم دیا کہ جو لوگ احد میں شریک تھے وہ سب تیار ہو کر آئے، صرف وہی آئیں گے، دوسرا کوئی نہیں آئے گا. کفار کے تعاقب میں چلے. کفار جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر احد پر چڑھے ہیں، کفار بھی اپنی لاشیں وغیرہ سمیٹ کر میدان سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور کچھ فاصلے پر جا کر خیمے خیمے لگائے، رات انہوں نے بھی گزاری. تو اب صبح ان کے ہاں بحث چل رہی تھی، یعنی دو گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ واپس کیوں آ گئے، ہمیں مدینے پر حملہ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ابھی بھی اللہ نے مدد کی، اگر یہ بدبخت مدینے پر حملہ کر دیتے تو مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے دماغوں میں ڈالا ہی نہیں نا، چلے گئے وہاں سے. رات سوئے صبح اٹھے تو نئے سرے سے بحث ہوئی کہ جو قبیلے وغیرہ ساتھ آئے تھے مکہ والوں کے، وہ مکہ والوں کو قریش، ظاہر ہے مکہ والے تھے، ان کے سردار ابو سفیان تھے. ابو سفیان کو آ کر قبیلوں کے سرداروں نے گھیر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں کیا حاصل ہوا اس ساری جنگ سے، ہمیں کیا حاصل ہوا، نہ کوئی پیسہ آتا ہے نہ کچھ. تو مسلمان جو ہے مارے گئے کافی اور زخمی بھی ہیں، تو چلتے ہیں مدینہ پر حملہ کرتے ہیں اور مدینہ لوٹ لیتے، تو بچوں کو غلام بناتے ہیں، کوئی فائدہ تو ہو جنگ کا. اب ایک تعداد یہ تھی اور ایک تعداد وہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ مدینہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ کہہ رہے تھے، ایون اس میں خالد بن ولید اور اکرمہ جیسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ حملہ نہیں مدینہ پر کرنا چاہیے. تم نے دیکھا جو ہے ماشاء اللہ اچھا نام ہے ان کا، جو اما خدیجہ کے بھتیجے ہیں، اچھا نام بھول گیا، بعد ازاں مسلمان ہو گئے، وہ بھی سرداروں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، ابھی تو تم لوگ بڑی ڈھینگے مار رہے ہو کہ مدینہ پر حملہ کریں گے، مسلمان زخمی ہے، آسانی سے قبضہ ہو جائے گا،
लड़ाई देखी तुमने उहद में उनकी, हार चुके थे तुम लोग जंग, ये तो खालिद की जहानत की वजह से इज्जत रह गई है हमारी। अगर अब भी तुम लोग ये समझते हो कि मदीना पर हमला करोगे तो ख्याल है तुम्हारा कि मदीने पर काबू पा सकोगे, क्योंकि वहां मुसलमानों की भारी जमात है और जाहिर बात है वो डट कर मुकाबला करेंगे। तो ये दो राय थी, एक गिरोह कह रहा था कि नहीं नहीं मदीना पर हमला नहीं करना चाहिए, दूसरा कह रहा था हमला करना चाहिए। अब ये बहस चल रही थी, अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ते ही ऐलान किया कि कुरैश के ताकुब में जाएंगे और सिर्फ वही लोग जाएंगे जो कल ओहद में शरीक थे, जो ओहद में शरीक नहीं थे वो नहीं आएंगे। क्यों दिया ये हुक्म? दो बातों से, एक ईमान की आजमाइश क्लियर हो जाए, और दूसरा जो दिल नादिम थे ना मुसलमानों के, अपनी गलती से जंग हार गए थे, तब दिलों में नदामत की शर्मसारी थी, तो आप ये समझाना चाहते थे कि मुझे अभी भी तुम पर भरोसा है, मुझे एतमाद है तुम पर, गलती होगी तो क्या हुआ, काम करने वालों से गलतियां होती हैं, गलती से बचने का तरीका क्या है, काम ही ना करो, बैठो आराम से, जो काम करेगा वही गलती करेगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले। तो लिहाजा उनको ये समझाना मकसूद था सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमईन को कि अल्लाह अभी भी मेहरबान है, उन पर अल्लाह नाराज नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी ट्रस्ट करते हैं, वो अभी भी उम्मत का वही हिस्सा है, वही बाजू, अगर गलती होगी तो क्या होगा। लिहाजा सिर्फ वही लोग निकले, और आप देखिए एक बंदा पीछे नहीं रहा, सब जख्मी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शदीद जख्मी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूट गए थे, इब्न शहाब बदबख्त ने पत्थर मारा था, इब्न कुमिया ने जो तलवार मारी थी, एक तो वो बीच में आ गई थी उम्मे अमारा, दूसरी तलवार आपके रुखसार पर लगी, उचटती हुई लगी, मगर वो कड़ियां टूट कर होठ की रुखसार में घुस गई, तो वो बाद में फिर जो है अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने दांतों से खींच कर निकाली, क्योंकि यहाँ पर घुसी थी, आंख बिल्कुल करीब थी। तो मसला ये था कि अब आंख न जाया हो जाए, इस तरह की सर्जरी तो नहीं ना होती थी जैसी आज हो जाती है, तो उन्होंने दांतों से पकड़ कर खींच कर निकाली थी, उनके दांत टूट गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जख्म भी बहुत गहरा था और दांत टूट गए थे। अब सोचे दांत के दर्द कितनी शदीद होता है, और उस जमाने में तो पेन किलर भी नहीं थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी कई छोटे मोटे जख्म आए थे, मगर आप सीधी होकर बैठे। एक जो बड़ा जख्म जिसमें जो बहुत शदीद था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो घड़े में गिरे थे, तो घड़े में नीचे उन्होंने नेजे लगाए हुए थे, तो आप पूरे वजन से जो घड़े पर गिरे वो आपके नीचे रानों की निचली साइड पर वो घुस गए, तो वो पता नहीं कितने कितने गहरे कट थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानें भी सारी जख्मी थी। तो अब खुद सोचे कि घोड़े का सफर था या ऊंट का सफर था तो कितना मुश्किल होता, मगर गए, खुद भी गए और सब सहाबा गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बनु खुदा के आदमी थे माबद खजाई, उनको आगे आगे भेजा, तो वो आगे आगे उठ भगा कर ले गए, और लश्कर ढूंढा अबू सुफियान का, वहां पहुंचे और कहने लगे कि ना, जब वो पहुंचे हैं तो ये मशवरा ही चल रहा था, तो कहने लगे कि आओ आओ माबद, हम ये मशवरा सोच रहे हैं कि मदीने पर हमला कर दे, तुम बताओ क्या सूरत हाल है मदीना में। तो कहने लगे हमला करना है तो जल्दी करो, ये मुसलमान हो चुके थे मगर अभी उनको पता नहीं था, तो कहने लगे कि आप जो है ना हमला करते तो जल्दी करो, इसलिए कि मुसलमान तुम्हारे ताकुब में आ गए, और बड़े गुस्से में है, गुस्से में तो खैर मुसलमान थे, तो कहने लगे बड़े गुस्से में है, खास तौर पर जो मोहम्मद जख्मी हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको देखकर तो मुसलमानों तो यानी बहुत गजब है, तो अगर हमला करना है तो तैयारी कर लो, अगर भागना है तो निकलो। तो ऐसी दहशत अल्लाह ने दिलों में डाली, मुकाबला भी तो कर सकते थे, मगर ऐसी दहशत अल्लाह ने दिलों में डाली कि उठाए खेमे और भागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ताकुब किया हुमराउल असद पर, हुमराउल असद पर, हुमराउल असद आखिरी पड़ाव हो जाता है मक्का की तरफ, उससे आगे फिर मक्का ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुमराउल असद पर कैंप किया, कहा अब ये मक्का ही जाए, अब कहाँ जाएंगे, और वहां पर फिर 3 दिन आप रुके, 3 दिन बाद फिर मदीना वापस। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे जख्मी होने के बावजूद जिन्होंने अल्लाह और रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, तो उनमें से जो मुहसिनीन है, जो मुत्तकीन है, उनके लिए अजर अजीम रखा है। माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल है जी मुश्किल वक्त में लब्बैक कहना, मगर यही तो आजमाइश। अल्लज़ीना, रहे वो लोग, काला कहा गया लहुम उनसे, अन्नासु लोगों ने, इन अन्नासा बहुत लोग हैं, कद जमा हो गए, लकुम तुम्हारे लिए, फख्शौहुम डरो उनसे, फज़ादहुम ईमानन उनका ईमान बढ़ गया। और वो लोग जिनसे दूसरे लोगों ने आकर कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़े लोग इकट्ठे हो गए, हमसे डरो, तो इस बात से उनका ईमान बढ़ गया। कालू, वो कहने लगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है।
फनकलबु बिनिमतिन मिनल्लाहि, वो अल्लाह की नेमत के साथ पलटे, व फद्दिन, और उसका फजल लेकर आए, लम यमससहुम सूअन, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची, वत्तबौ रिदवान अल्लाह, और अल्लाह की रजा भी पाली उन्होंने, वल्लाहु ज़ु फद्लिन अजीम, अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, ये तो शैतान था, युखव्विफु औलियाअहु, तुम्हें डरा रहा था अपने साथियों से, फला तखाफुहुम, मत उनसे डरो, वखाफुनी, मुझसे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ये एक और वाकया है जी, ये ओहद से अगले साल का। ओहद के मैदान में जब मुसलमान ओहद के पहाड़ पर चढ़ गए, और जो कुफार थे अपनी लाशें समेट कर निकल गए, तो अबू सुफियान जो है ना, वो ओहद के मध्य मुकाबिल पहाड़ी पर चढ़ गए, और कहने लगे कि क्या मोहम्मद मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चुप रहे सारे। फिर कहने लगे क्या अबू बकर मौजूद है, आपने इशारा कर दिया था, सहाबा चुप रहे। वो कहने लगे क्या उमर मौजूद है, सहाबा फिर चुप रहे, आपका इशारा था। तो अबू सुफियान कहने लगा कि हुबल का नाम सर बुलंद हो, हुबल की जय हो, जो है ना, ये तीनों बड़े दुश्मन हमारे मारे गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो उमर बोली, उमर कहने लगे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के फजल से हम तीनों जिंदा। तो कहने लगे अबू सुफियान के बदर में हम हार गए थे, आज तुम हार गए, हिसाब बराबर हो गया। हमारी औरतों ने लाशों का मुसला किया है, लाशों को बिगाड़ा है, नाक कान काटे हैं। मैंने कहा तो नहीं था, मगर उन्होंने काट लिए तो मुझे रंज भी हुई। और देखा तुमने, अब हमने तुम्हें शिकस्त दे दी, लात उज़्ज़ा का नाम सरबुलंद हो गया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर जवाब दिया कि अल्लाह का नाम सरबुलंद है, और तुम्हारा तो कोई सरपरस्त नहीं, हमारा मौला तो अल्लाह, हम इस शिकस्त को कोई वैल्यू नहीं करते। तो अबू सुफियान कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे, अगले साल हम तुम्हारा फैसला करेंगे बदर के मैदान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर उमर ने कहा ठीक है, वी विल सी यू इन द मैदान बदर अगेन। तो ये वहां ठहर गए यार, वादा। अबू सुफियान चले गए, कहने लगे इसी डेट पर, इसी तारीख पर अगले साल बदर में तुम्हारा फैसला करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर दिया उसका, उनका चैलेंज। चले गए अबू सुफियान, मुसलमान मदीना आ गए खैर से। तो अगले साल ड्यू डेट पर, उससे इंतजार है कुछ दिन पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदर का हमले का अबू सुफियान मुकाबले का कह कर गए थे, तो उसके लिए निकलना है। अब हुआ ये कि दिलचस्प बात है कि मक्का में कहत साली थी, मक्का से लश्कर निकला भी, चंद कोस दूर भी आया, मगर वापस चला गया, हिम्मत नहीं पड़ी। तो अबू सुफियान ने क्या किया कि कुछ लोग हायर कर दिए, और उन लोगों को भेजा, और उन लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई कि बहुत बड़ा लश्कर आया मक्का से, बड़ा लश्कर आया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ऐसे ही अफवाह फैलाई कि हर तरफ ये बात फैल कि मुसलमानों का तो खात्मा है। अब जाहिर बात है, मुसलमान भी इंसान ही होते हैं, तो दिलों में थोड़ा आरोप तो था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, जुम्मा का दिन था, खुतबा दिया, फिर आपने कहा कि लोगों, वादे का वक्त है, तो चले बदर के मैदान की तरफ। तो पहला रिएक्शन ये था कि सब चुप कर। तो आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा अल्लाह की कसम कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चलेंगे। 1500 सहाबा तैयार हुए माशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में आए, ना बंदा ना बंदे की जात, लश्कर तो आया ही नहीं था, वो तो अफवाह थी सारी। यानी कि लश्कर के निकलने तक मुनाफिकों ने जमीन आसमान एक कर रखा था, इस बात को उठाकर के तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे, मिट जाओगे। लेकिन मुसलमान पूरी इस्तकामत के साथ आए माशाल्लाह, और उन्हें यही पता था कि लश्कर पहुंच चुका है, मगर जब पहुंचे तो लश्कर आया ही नहीं। 8 दिन मुसलमानों ने कयाम किया। आपको पता है, बदर जो है वो काफिलों का रास्ता है, लिहाजा वहां से काफिले गुजरते रहे। तो वहां से काफिलों के साथ जब बैठे हुए तो फारिग, तो सहाबा ने लेन देन किया, पैसे कमाए, कोई तो किसी ने तलवार बेची, जो भी, जो जिसके पास चीजें थी, खाने की चीजें लेकर आए थे, वो बेच कर उन्होंने उसके तिजारत की पैसे कमाए। फारिग जो बैठे थे, आराम से 8 दिन बदर में बैठे रहे, मुनाफा भी कमाए। अल्लाह ने 2 चीजें कही ना, कि वो लोग अल्लाह की रजा और फजल लेकर आए। फन कलबु बिनीमतिन मिनल्लाहि व फजल, अल्लाह की नेमत और फजल के साथ आए। नेमत क्या थी? फत, सबको पता चल गया। उहद में मुसलमानों के हारने की वजह से मुसलमानों का रोब जाता रहा था। अब बदर में सारे सारे अरब को पता लगा कि मुसलमान मुकाबले पर आए, कुफार तो आए ही नहीं। तो मक्का वालों का वो जो बड़ा रोब दबदबा था वो जाता रहा, मुसलमानों की हवा फिर से कायम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई नेमत और फजल, माल को कहते हैं। तो तिजारत की तो पैसे कमाए, और पैसे लेकर घर आए खैर से। और अल्लाह फरमाते हैं लम यमससहुम सू, उन्हें जरा तकलीफ नहीं हुई, ना जंग हुई ना कुछ, बदर में बैठे रहे आराम से, वापस आ गए।
تکلیف کس بات کی ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کی رضا بھی پالی ماشاء اللہ. کیونکہ وہ تو جنگ کے لیے گئے تھے، اب جنگ نہیں ہوئی، وہ اللہ کی مہربانی، وہ تو گئے تھے نا جنگ. تو اسے کہتے ہیں بدر ثانیہ. ٹھیک ہے، غزوہ بدر ثانیہ. 2 ہجری میں غزوہ بدر اولا ہے، اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہے، 4 ہجری میں غزوہ بدر ثانیہ، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں جنگ خیبر، غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، 9 ہجری میں غزوہ حنین، 10 ہجری میں غزوہ تبوک ہے، اور ہجرت کے سال ختم ہو جاتا. سادہ سا معاملہ ہے. تو اب یہ میں نے جتنا آپ سے پڑھایا ہے، پیر کو میں نے سننا بھی ہے، اور یہ جو واقعات ہیں ان کا میں یعنی آپ سے کوسچنز میں ٹیسٹ بھی لوں. آپ کو یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. آج اتنا ہی پڑھاؤں گی. آج ذرا پیچھے سے مجھ پہ پریشر ہے، گھر والوں کی طرف سے پریشر. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی پڑھیں. کوئی بات جو پوچھنا چاہیں. چلیے پھر آج بات ختم کرتے ہیں، اور پیر کو انشاءاللہ میں آپ کا سنوں گی بھی، اور جو ہے جو ہم نے پڑھا اس کے متعلق سوالات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.